اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال الامام علی زین العابدین علیہ السلام الحمدللہ الذی سبلنا فی سبل احسانہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین محترم، ماہ مبارک رمضان کی وہ فضیلت کہ جو صحیفہ سجادیہ میں امام زین العابدین علیہ السلام کی زبانی بیان ہوئی ہے، اسی کی توضیح و تشریح آپ کے سامنے بیان ہو رہی تھی کہ امام نے اس ماہ مبارک رمضان کو رضوان خدا تک پہنچنے کا ایک راستہ بتایا ہے، ایک سبیل و طریق بتایا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے کہ جو کریم نے خود بنایا ہے بندے کو اپنی بارگاہ تک پہنچانے کے لیے، وہ بہترین سبیل کہ جس کے لیے قرآن میں کہا کہ ھذا صراطی مستقیم فاتبعوہ، ان تمام سبل اور ان تمام طریقوں میں سے ایک راہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ الحمدللہ الذی جعل من تلک السبل شہرہ شہر رمضان، وہ راستے کہ جو خدا تک پہنچاتے ہیں ان میں سے سریع ترین وہ راستہ کہ جو جلدی بارگاہ پروردگار تک پہنچاتا ہے وہ ماہ مبارک رمضان ہے، وہ شہر خدا ہے۔ اس کے بعد امام اس ماہ خدا کی کچھ صفات اور اسماء بیان کر رہے ہیں کہ یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے۔ امام فرما رہے ہیں یہ شہر رمضان، ماہ مبارک رمضان شہر الصیام، یہ روزوں کا مہینہ ہے، روزہ رکھنے کا مہینہ ہے۔ بارگاہ پروردگار میں اس حکم کی تعمیل کا مہینہ ہے کہ جو حکم خدا نے اس مہینے میں کیا ہے کہ اے میرے بندے، یہ مہینہ خود کو روکنے کا مہینہ ہے۔ روزے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ روزے میں انسان خود کو روکتا ہے، حالانکہ وہ چیزیں کہ جو عام دنوں میں ہمارے لیے جائز ہیں، ان کا کھانا، ان کا پینا، وہ اعمال ہمارے لیے عام دنوں میں جائز ہیں، لیکن خدا اس مہینے میں، اس وقت میں خدا ان چیزوں کو ہمیں منع کرتا ہے کہ یہ کام اس وقت میں مت کرو۔ وہ چیزیں کہ جو دوسرے اوقات میں جائز ہیں، وہ جائز چیزیں بھی ہمیں منع کر رہا ہے۔ کس لیے؟ یہ حقیقت میں نفس کی ایک تمرین ہے، یہ حقیقت میں خدا کی احکامات کو ماننے کی ایک مشق ہے کہ دیکھو ہم تمہیں اس مہینے میں ان جائز چیزوں سے منع کر رہے ہیں تاکہ تم اپنے نفس کو تمرین دے سکو، تاکہ تم اپنے آپ کو اس چیز کے لیے آمادہ کر سکو کہ جو حرام کام ہے اس کو بھی اپنے آپ پر حرام قرار دو۔ جب جائز چیزیں میں تم کو منع کر رہا ہوں نہ کرو، اس جائز چیزوں کو منع کرنے کے ذریعے اپنے آپ کو تم اس چیز کے لیے آمادہ کرو کہ حرام چیزوں سے دور رہو۔ یہی وجہ ہے کہ امام علی ابن ابی طالب نے جب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، اس ماہ مبارک رمضان میں بہترین کام کون سا ہے، سب سے بہترین افضل ترین عبادت اس ماہ مبارک رمضان میں کون سی ہے؟ تو رسول کریم نے فرمایا الورع من محارم اللہ، جو بھی خدا کی حرام کردہ اشیاء ہیں، جن کو خدا نے حرام کیا ہے، ان کو اپنے اوپر حرام کر دینا، ان سے دوری اختیار کرنا، ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ بہترین عبادت، افضل ترین عبادت یہی ہے کہ بندہ ان تمام چیزوں سے روگردانی کرے، ان تمام چیزوں سے منہ موڑ لے کہ جو خدا نے اس پر حرام کی ہے۔ اس سے بہتر نگاہ رسالت میں اور کوئی عبادت نہیں ہے۔ تو یہ ماہ امام فرما رہے ہیں شہر الصیام، یہ روزوں کا مہینہ ہے، خدا کی خوشنودی کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ وشہر الاسلام، یہ فقط روزوں کا مہینہ نہیں ہے، یہ شہر اسلام ہے۔ ایک بہت بڑی صفت ہے ماہ مبارک رمضان کی اس دعا میں کہ جو اس لفظ کے ذریعے بیان کی جا رہی ہے، یہ فقط روزہ نہیں ہے۔ ایسا مت سمجھا جائے کہ یہ روزہ
اسلام کے احکامات میں سے ایک حکم ہے، ارکان میں سے ایک رکن ہے، فروعات دین میں سے ایک جز ہے روزہ۔ نہیں، امام کہہ رہے ہیں اگر تم اس حقیقی معنی میں نگاہ کرو گے تو یہ روزہ شہر اسلام ہے، یہ مکمل اسلام کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہونا چاہیے کہ جس میں ایک مسلمان چلتا پھرتا اسلام نظر آئے۔ یہ فقط خود کو روکنے کا نام نہیں ہے بلکہ مکمل مسلمان بننے کا مہینہ ہے، شہر اسلام ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ چیز پائی جاتی ہے الحمدللہ کہ واقعاً اس مہینے میں ہر طرف اسلام کا بول بالا نظر آتا ہے، تعلیمات اسلام، اخلاقیات اسلام ہمیں نظر آتی ہے، روزے دار نظر آتے ہیں اور کچھ ایسے صاحب استطاعت نظر آتے ہیں کہ جو اس ماہ مبارک میں فقراء کا خیال رکھتے ہیں، فقراء کو افطار کرواتے ہیں، فقراء کو بارگاہ پروردگار سے جو رزق ان کو دیا گیا ہے وہ ان میں تقسیم کرتے ہیں۔ اخلاقیات اپنے عروج پر ہونی چاہیے، محارم سے بچنا اپنے عروج پر ہونا چاہیے، عبادت کو اس عروج پر انجام دینا چاہیے کہ جو حق ہے بندگی کا۔ تو حقیقت میں روزہ فقط ایک رکن نہیں ہے اسلام کا، ایک جز نہیں ہے اسلام کا۔ امام فرما رہے ہیں شہر الاسلام، یہ مہینہ اسلام کا مہینہ ہے۔ اور اگر دوسرے زاویے سے دیکھا جائے تو یہ چیز بھی سمجھ میں آتی ہے کہ لفظ اسلام کا مطلب ہے سر تسلیم خم کرنا۔ لفظ اسلام کا مطلب ہے کہ اپنے تمام تر وجود کے سامنے کسی کے سامنے جھک جانا، اپنے تن و من کے ذریعے کسی کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، کسی کے سامنے تسلیم ہونے کا نام اسلام ہے۔ اگر اس معنی میں دیکھا جائے تو ماہ مبارک رمضان واقعاً اپنے آپ کو خدا کے سامنے تسلیم کرنے کا مہینہ ہے، واقعاً۔ اور وہ مراتب جو روزے کے بتائے گئے ہیں کہ کوئی جسم کا روزہ رکھتا ہے، کوئی روح کا روزہ رکھتا ہے، وہ مراتب، وہ تفاصیل کہ جو روزے میں کی اقسام میں بیان ہوئے ہیں، ان میں اگر نگاہ کی جائے تو واقعاً کامل روزہ وہ ہے کہ جو روزے دار اپنے آپ کو مکمل طریقے سے خدا کی بارگاہ میں تسلیم کر دے۔ یہ ہے شہر اسلام۔ وشہر الطہور، یہ مہینہ طہارت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ پاکائی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ پاکیزگی کا مہینہ ہے۔ امام فرما رہے ہیں یہاں فقط روزے دار روزہ نہیں رکھ رہا ہے بلکہ روزے دار اسی ماہ مبارک میں اپنے جسم کو بھی پاک کر رہا ہے اور اپنی روح کو بھی پاک کر رہا ہے۔ نہ فقط جسم و روح کو، عبادات اور روزے کے ذریعے سے اپنے آس پاس کے ماحول کو بھی پاک کر رہا ہے، اپنے گھر کو پاک کر رہا ہے، اپنے محلے کو پاک کر رہا ہے، اپنے معاشرے کو بد اخلاقیوں سے پاک کر رہا ہے۔ یہ مہینہ شہر الطہور ہے۔ ضروری ہے کہ ہم اس مہینے میں ایسے روزے رکھیں اور اس طریقے سے عبادت انجام دیں کہ واقعاً میرے نفس سے جو پاکیزگی کی ابتدا ہوئی وہ ہمارے معاشرے تک پہنچے۔ میں جیسے اپنے نفس کو پاکیزہ کرتا ہوں، جیسے اپنی روح کو پاکیزہ کرتا ہوں، جیسے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ رکھتا ہوں، اسی طریقے سے اپنے گھر کو، اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو، اسی طریقے سے اپنے محلے اور اپنے معاشرے کو پاک و پاکیزہ بنانے کی کوشش کروں کہ امام فرما رہے ہیں شہر الطہور، یہ پاکیزگی کا مہینہ ہے۔ اور اس کے بعد امام فرما رہے ہیں شہر التمحیص، یہ خالص بننے کا مہینہ ہے۔ اس میں بندگان خدا خالص ہوتے ہیں۔ محض مطلب کسی چیز کو خالص کرنا، بغیر کسی ملاوٹ کے، بغیر کسی چیز کے خالصتاً بندہ خدا بننے کا مہینہ ہے۔ اس میں کسی ریاکاری کی ملاوٹ نہیں ہے، اس میں کسی نفسانی خواہش کی ملاوٹ نہیں ہے، اس میں کسی لذات دنیاوی کی خواہش کی ملاوٹ نہیں ہے۔ یہ خالصتاً خدائی بننے کا مہینہ ہے، شہر تمحیص، خالص بننے کا مہینہ ہے۔ اور کسی چیز کو خالص کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو آزمایا جائے، ابتلا ضروری ہے خواہش کے خالص ہونے کے لیے۔ تو خدا اس مہینے میں انسان کو خالص دیکھنا چاہتا ہے، خالص خدا کے لیے بندہ بنتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے خدا۔
انہی الفاظ کے ساتھ بارگاہ پروردگار میں دعا گو ہیں کہ میرے پروردگار اس ماہ مبارک رمضان کو ہمارے لیے اور روزوں کا مہینہ، اسلام کا مہینہ، طہارت و پاکیزگی کا مہینہ اور خالص بننے کا مہینہ قرار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ